السلام علیکم۔ 22 جنوری 2020 سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ترکی کے بعد چاول بھی مہنگے۔ سعودی عرب میں چاولوں کی قیمت 10 سے 15% تک بڑھ گئی۔ ایک ٹن چاول اکتوبر 2019 میں $900 سے $950 تک تھے۔ اب اس کی قیمت بڑھ کر $1000 سے $1100 تک ہو گئی۔ اوقاز اخبار کے مطابق مارکیٹ پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ چاول مہنگے ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکتوبر کے مقابلے میں جنوری 2020 کے دوران چاول کی رسد کم ہو گئی۔ دوسری جانب چاول اضافی مقدار میں خریدنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ چاول برآمد کرنے والی انڈین کمپنیوں نے فی ٹن $100 سے $150 کا اضافہ کر دیا۔ اخبار کے مطابق جن کمپنیوں نے اکتوبر 2019 کے دوران چاول کی مارکیٹنگ کے وقفے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب انہیں نئی قیمتوں پر چاول خریدنے پڑ رہے ہیں۔ بعض کمپنیوں نے مطلوبہ مقدار میں چاول کے معاہدے نہیں کیے تھے، اب انہیں نئی قیمتوں پر معاہدے کرنے پڑ رہے ہیں۔ مرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی مارکیٹ میں انڈین چھوٹی الائچی کی قیمت 90% بڑھ گئی ہے۔ العربیہ نیٹ نے اپنے نامہ نگار کے حوالے سے بتایا کہ انڈین چھوٹی الائچی 1 کلو 90 ریال میں فروخت ہو رہی تھی، اب اس کی قیمت 160 ریال ہو گئی ہے۔ سعودی مارکیٹ میں بہت کم دستیاب ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کمپنیوں نے مرغی کی قیمتوں میں بھی 20 جنوری سے 10 سے 12% اضافہ کر دیا ہے۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل نہیں۔ مرغی کمپنیوں نے یہ اضافہ چارہ فیکٹریوں کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے بعد کیا۔ سردی کی شدید لہر، درجہ حرارت منفی۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک پہنچ گیا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے کے وسط تک سردی کی شدید لہر جاری رہے گی۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں موسمیات کے مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منصور بن عطیہ کے مطابق شمالی سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک پہنچ گیا، جبکہ کئی علاقوں میں منفی کے قریب ہے۔ شمالی علاقہ جات میں برف باری ہو رہی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر منصور بن عطیہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں شدید سردی کی لہر آئی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے خاص طور پر سردی کی لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ مدینہ منورہ، قصیم اور ریاض تک شدید سردی کی لہر ہے۔ مشرقی ریجن میں جنوبی علاقوں کا بھی یہی حال ہے۔ ڈاکٹر منصور نے مزید کہا کہ شدید سردی کی لہر آئندہ ہفتے کے وسط تک جاری رہے گی۔ سعودی عرب کے بعض شمالی علاقوں میں آئندہ دنوں کے دوران زبردست برف باری ہوگی، جس سے مشرق وسطیٰ کے مشرقی علاقے متاثر ہوں گے۔ کہیں کہیں بارش بھی ہوگی۔ ڈاکٹر السعید کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ ریجن خصوصاً جدہ میں سردی کی لہر بدھ سے جمعہ تک انتہا کو پہنچ جائے گی۔ صبح سویرے جدہ کا درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ یا اس سے کم ہوگا۔ طائف جیسے پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک پہنچ جائے گا۔ بتدریج درجہ حرارت بحال ہونے لگے گا۔ بحالی کا سلسلہ ہفتے سے شروع ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے منگل کو اعلامیہ جاری کر کے توقع ظاہر کی کہ حگل میں برف باری کا قوی امکان ہے۔ جمعے سے سعودی عرب بھر میں موسم غیر متوقع رہنے کی توقع ہے۔ یونیورسٹی تعلیم مفت رہے گی۔ سعودی عرب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر محمد الشیخ نے کہا کہ سعودی عرب میں یونیورسٹی تعلیم مفت ہے اور رہے گی۔ یونیورسٹی کی مفت تعلیم ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ طلباء کو اسکالرشپ بھی دیتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ٹی وی چینل روتانا خلیجیہ کے خصوصی پروگرام فی الصورہ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ وزارت کا مقصد وطن عزیز کے مستقبل کے معمار تیار کرنا ہے۔ وزارت تعلیمی پالیسیوں، اصلاحات اور ارتقاء کی ذمہ دار ہے۔ تعلیم کا شعبہ بہت وسیع ہے۔ 70 لاکھ طلباء سکولوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے۔ 1,70,000 طلباء ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم لے رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے سے منسلک اہلکاروں کی تعداد 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ وزیر تعلیم نے مزید کہا، وزارت تعلیم انتظامی اور قانونی ڈھانچوں میں اصلاحات لا رہی ہے، کورسز میں رد و بدل کرا رہی ہے۔ ہمارا مقصد تعلیم کا معیار بلند کرنا اور تعلیم کے ذریعے ملک و قوم کی ٹھوس بنیادوں پر خدمت کرنا ہے۔ وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ ابھی تک وزارت تعلیم نے یہ طے نہیں کیا کہ رمضان المبارک میں امتحان کب
اور کس وقت شروع ہوں گے؟ یقیناً ایسے وقت کا ہی انتخاب کیا جائے گا جو طلباء اور ان کے سرپرستوں کے لیے بہترین ہوگا۔ وزیر تعلیم نے اعتراف کیا کہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی مسلسل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ثانوی کے 100% طلباء کو ایسی تعلیم دیتے ہیں جس کی بدولت وہ یونیورسٹیوں میں داخلے لے سکیں۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے 80% یونیورسٹیوں میں داخلے لیتے ہیں، ان میں سے 80% نظریاتی اور ادبی مضامین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پورا منظرنامہ سعودی لیبر مارکیٹ کے بالکل خلاف ہے۔ 7 سال سے بھائی کی زیادتیوں کا شکار، عمل کو بچاؤ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بننے والا ہے، جس میں عمل نامی ایک سعودی خاتون نے ویڈیو پیغام میں اپنے بھائی کی طرف سے پچھلے 7 سال سے ہونے والے ظلم کی داستان سنائی۔ عمل کا ویڈیو پیغام وائرل ہوتے ہی متعلقہ سرکاری محکمے حرکت میں آ گئے اور چھان بین شروع کر دی۔ ہوا یوں کہ عمل نامی ایک خاتون نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام جاری کیا کہ وہ بھائی کی طرف سے گزشتہ 7 سال سے زیادتی کا شکار ہے۔ عمل نے کہا کہ میرا بھائی پہنچا ہوا شخص ہے، مجھے خواہ مخواہ میں مارتا پیٹتا ہے، گھر سے نکال دیا، میں نے پولیس میں شکایت کی اور اسے گرفتار کروایا، مگر 15 منٹ کے بعد جیل سے باہر آ گیا۔ عمل کہتی ہیں میں نے اپنے حقوق کے لیے وکیلوں کا تقرر کیا مگر سب کے سب رشوت کھا کر بیٹھ گئے، کسی نے میرے کیس کی پیروی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ گھر سے نکالنے کے بعد میں گلیوں میں گھومتی پھرتی رہی، کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، پھر آہستہ آہستہ میرے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تو پھر سے وہ میری زندگی جہنم بنانے کے لیے آ گیا۔ عمل نے رو رو کے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں نے خاندان کی عزت کی خاطر سوشل میڈیا پر اپنا کیس پیش نہیں کیا مگر اب مجبور ہو کر یہ سب کر رہی ہوں۔ عمل کا ویڈیو پیغام وائرل ہوتے ہی وزارت محنت و سماجی فروغ کے تحت کام کرنے والے خاندانی زیادتی کے انسداد کے مرکز نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ کیس ہمیں موصول ہوا ہے، ہم نے اس کے متعلق چھان بین شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف ٹویٹر صارفین نے ویڈیو پیغام پر عمل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے متعلقہ سرکاری محکموں سے تفتیش شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ صارفین نے کہا کہ معاشرے سے خاندانی ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ سعودی مرد و خواتین صارفین نے کہا کہ جو شخص کمزور عورت پر ظلم کرتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ انگریزی کی تعلیم پہلی کلاس سے ہی ہوگی۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو انگریزی کی تعلیم پہلی کلاس سے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال کے بعد پہلی کلاس سے انگریزی لازمی ہو جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مقامی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں انٹرویو کے دوران وزیر تعلیم نے کہا کہ ابتدائی کلاسوں میں انگریزی کی تعلیم نہ دینے کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوتھی کلاس سے انگریزی کی تعلیم دینے کا تجربہ اچھا نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ اب پہلی کلاس سے ہی اسے لازمی قرار دیا جائے گا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ تعلیمی نصاب کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اسے وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے گا۔ نصاب کا جائزہ لینے والی کمیٹی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیا نصاب تیار کرنے میں کچھ وقت لگے گا، امید یہی ہے کہ 2 سال کے بعد نیا نصاب اسکولوں میں ہوگا۔ ریاض ایئر شو میں 60 سعودی پائلٹ حصہ لیں گے۔ ریاض میں آئندہ جمعرات کو 3 روزہ جنرل ایویشن فورم کا انعقاد ہوگا۔ اس فورم میں ایئر شو کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس میں 60 سعودی پائلٹ حصہ لیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایویشن فورم میں مملکت کے علاوہ اٹلی، برطانیہ، سویڈن، پولینڈ، جرمنی، مصر اور امارات سے تعلق رکھنے والی 7 بین الاقوامی ایئر شو ٹیمیں شرکت کریں گی۔ یہ فورم سعودی عرب کی خلائی اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شہزادہ سلطان بن سلمان کی موجودگی میں ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر کی سرپرستی میں ہوگا۔ ایئر شو میں شامل سعودی پائلٹ اور دیگر ممالک کی فضائی ٹیمیں ہوا بازی کے مختلف دلچسپ اور پرکشش کرتب دکھائیں گی۔ اس میں خاص طور پر رات کے وقت ایئر شو کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ سر عام نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والے پکڑے گئے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں کھلے عام نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والے 4 سعودی نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ آجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق 4 سعودی نوجوانوں نے گاڑی میں نشہ آور اشیاء اور شراب کھلے عام استعمال کیا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان نشہ آور اشیاء اور شراب کا استعمال فخریہ انداز میں کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی معاشرے میں شراب نوشی اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
ریاض پولیس کے ترجمان کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ کا جائزہ لے کر شراب نوشی کرنے والوں کی نشاندہی کر لی گئی۔ سیکورٹی اہلکاروں نے 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 4 کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امجد اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔